نیکسٹ ہے یبوست القلب، دل کی خشکی، ڈرائینس. دل کی خشکی، یہی حال دل کا ہے کہ جب وہ اللہ کی توحید، اس کی محبت، معرفت، ذکر اور اس سے دعا کرنے سے خالی ہو جاتا ہے تو وہ خشک ہو جاتا ہے. اس کو نفس کی گرمی اور خواہشات کی آگ پہنچتی ہے. پھر جب تم اعضاء کی ٹہنیوں کو کھینچتے ہو تو وہ کھینچنے سے انکار کر دیتے ہیں، اور جب تم ان کو چلاتے ہو تو وہ کام نہیں کرتے. اس کے بعد یہ اور درخت آگ کے علاوہ کسی چیز کے لائق نہیں رہتے. بس ان کے لیے ہلاکت ہے جن کے دل اللہ کی یاد کی طرف سے سخت ہے. یہی لوگ صحیح گمراہی میں ہیں. فَكَذَلِكَ الْقَلْبُ، پھر اسی طرح ہوتا ہے دل. انما ییبس، کہ وہ خشک ہو جاتا ہے. اذا خلا من توحید اللہ، جب وہ خالی ہو جاتا ہے اللہ کی توحید سے، وحبہ، اور اس کی محبت سے، ومعرفتہ، اور اس کی معرفت سے، اس کی پہچان سے، وذکرہ، اور اس کے ذکر سے، ودعائہ، اور اس کی دعا سے، یعنی اس سے دعا کرنے سے. فتصیبہ حرارۃ النفس، تو اس کو نفس کی حرارت پہنچتی ہے. ونار الشہوات، اور خواہشات کی آگ. فتمتنع اغصان الجوارح، تو منع کر دیتی ہیں، انکار کر دیتی ہیں ٹہنیاں جوارح کی، اعضاء کی. من الامتداد، لمبی ہونے سے یا بڑھنے سے. اذا مددتها، جب تم ان کو کھینچتے ہو. والانقیاد، اور جھکنے سے بھی منع کر دیتی ہیں. اذا قدتها، جب تم ان کو چلاتے ہو، یعنی جب وہ کھینچنے سے انکار کر دیتی ہیں اور جب تم ان کو چلاتے ہو تو وہ کام نہیں کرتی. فلا تصلح بعد ہی والشجرۃ الا للنار، تو نہیں قابل رہتے، نہیں لائق رہتے اس کے بعد وہ بھی اور درخت بھی، سوائے آگ کے، مگر یہ کہ آگ ہی کے قابل ہوتے ہیں. یعنی ٹہنیاں اور درخت آگ کے علاوہ کسی چیز کے لائق نہیں رہتے. فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کے ذکر سے سخت ہو گئے. اولئک فی ضلال مبین، یہی لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں. یعنی آپ دیکھیے، جب دل سے ایمان چلا جاتا ہے یا اللہ کی محبت چلی جاتی ہے، ویسے خالی کھلی ایمان تو ہے مگر کوئی تعلق نہیں ہے اللہ سے، محبت ہی نہیں، یا معرفت نہیں، اس کی نشانیاں نظر نہیں آتی، اس کی ذات پہ یقین نہیں، اور اس کا ذکر نہیں، اور اس سے دعا نہیں کرتے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ نفس کی حرارت جو ہوتی ہے، نفس کے اندر کیا ہے، نفس کا ایک شر ہوتا ہے، نفس کے اندر ایک غم اور غصے کی گرمی ہوتی ہے، تو وہ جو اندر کی بھڑکن اور جلن کڑن ہے وہ اس کو جا پکڑتی ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، وہ فجور جو ہوتا ہے یا وہ جو گناہ ہوتا ہے یا وہ جو اندر کی ایک گندگی ہوتی ہے، ایول انکلینیشن جو ہوتی ہے. وَنَارُ الشَّهَوَاتِ، اور خواہشات کی آگ وہ جا پکڑتی ہے اس کو. فَتَمْتَنِعُ أَغْصَانُ الْجَوَارِحِ، جب دل اس آگ کی لپیٹ میں آ جاتا ہے، یعنی خواہشات کی لپیٹ میں آ جاتا ہے، جب دل پر نفس غالب آ جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، سارے جوارح دل کے تابع ہوتے ہیں. دل کی حیثیت جسم کے اندر ایسی ہے جیسے کہیں بادشاہ کی حیثیت ہوتی ہے اور باقی اعضاء جو ہیں وہ اس کی آرمیز ہوتی ہیں. تو جیسے بادشاہ حکم دیتا آرمی ویسے ہی کام کرتی. تو دل جو ہے، جو ہمارے جسم میں بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے، وہ اپنی آرمیز یعنی ہاتھوں، پاؤں، آنکھوں، کانوں، ہر چیز کو اسی کے مطابق حکم دیتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ یہ جو ٹہنیاں ہیں، اعضاء جو ہیں، وہ بڑھنے یا چلنے سے انکار کر دیتے ہیں، یعنی اللہ کے راستے میں، اللہ کی اطاعت میں آگے بڑھنے سے انکار کر دیتے ہیں. وہ بھی کچھ نہیں کرتے، وہ بھی لیزی ہو جاتے، پھر نماز ہی نہیں پڑھتا انسان.
تو ایسے حالت میں پھر یہ دل اور یہ اعضاء اور جو درخت ہے اور یہ اس کی ٹہنیاں ہیں، یہ سب کی سب صرف آگ کے لیے ہی کافی رہتی ہیں. فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، جن دلوں میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا وہ سخت ہو جاتے ہیں، اور سخت دل جو ہے ان کے لیے آگ ہی کافی ہے. اولئک فی ضلال مبین، ایسے لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا ہوتے ہیں. یاد رکھیے کہ دل کی حالت بدلتی رہتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، بے شک قلب کو قلب اس لیے کہتے ہیں کہ وہ پلٹتا رہتا ہے. قلب کا مطلب ہوتا ہے الٹ پلٹ ہونا، اور دل کی مثال تو اس پر کی سی ہے، پر فیدر، جو کسی درخت کے تنے کے ساتھ لٹکا ہوا اور ہوا اسے الٹ پلٹ کرتی رہتی ہے، کبھی سیدھا کبھی الٹا. کبھی کبھی وہ چیز کو لٹک جاتی نا، ہوا ادھر آتی تو ادھر ہو جاتا، ادھر جاتی ادھر ہو جاتا. کبھی ایک لمحے میں دل کی کایا پلٹ جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا انسان کو. جبیر بن نفیر کہتے ہیں کہ میں حمص میں ابو درداء کے پاس ان کے گھر گیا تو وہ اپنی مسجد میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے. جب وہ تشہد میں بیٹھے تو اللہ عز و جل سے نفاق سے پناہ مانگنے لگے کہ اللہ مجھے منافقت سے بچانا. پھر جب انہوں نے سلام پھیرا تو میں نے ان سے کہا، اے ابو درداء، اللہ آپ کو معاف فرمائے، آپ کا نفاق سے کیا تعلق؟ آپ تو اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، ابو درداء صحابی تھے نا، تو آپ کا نفاق سے کیا تعلق؟ آپ کیوں یہ دعا مانگ رہے ہیں؟ انہوں نے 3 دفعہ کہا، اللہم غفرن، اللہم غفرن، اللہم غفرن، یا اللہ معاف کرنا، یا اللہ معاف کرنا. جو مصیبت سے بے خوف ہوتا ہے اس کو مصیبت سے حفاظت حاصل نہیں ہوتی. جو کسی بھی مصیبت سے بے خوف ہوتا ہے، وہ پرواہ نہیں کہ مصیبت آئے گی، تو وہ پھر اس مصیبت سے بچ نہیں سکتا. یعنی ایک مصیبت آنے والی، جیسے آپ گاڑی چلاتے ہیں تو کتنے کیئرفل ہو کے چلاتے ہیں. کیوں؟ آپ جب بیٹھتے ہیں دعا پڑھتے ہیں، آپ نیت کرتے ہیں کہ میں سنبھل کے چلوں گا، اور سارا وقت کانشیس بھی ہوتے ہیں. اور اگر آپ کے کچھ نہیں ہوتا، سو واٹ، جدھر مرضی چلتی جائے گاڑی، تو پھر آپ بچ نہیں سکتے. یہ مطلب ہے. اللہ کی قسم، یقیناً ایک آدمی ایک ہی گھڑی میں فتنے میں ڈال دیا جاتا ہے اور وہ اپنے دین سے پھر جاتا ہے. جیسے کسی کا واقعہ بتا رہی ہے نا کہ وہ مسلمان آئی تھی یہاں اور ایتھیسٹ ہو گئی. انہوں نے کبھی زندگی میں نہیں سوچا ہوگا کہ میں ایک دن اسلام چھوڑ دوں گی. تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کب اس کے دل کی حالت پلٹ جائے یا بدل جائے. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، ابن آدم کا دل اس ہنڈیا سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ بدلتا ہے جو خوب کھول رہی ہو. ابلتی ہنڈیا میں آپ نے دیکھا ہوگا اوپر نیچے ابال آ رہے ہوتے، اوپر کا پانی نیچے، نیچے کا اوپر، یعنی گھوم رہا ہوتا ہے. ایسے ہی دل کے اندر بھی ابال آ رہے ہوتے ہیں اور دل کی حالت بھی تبدیل ہو رہی ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک لمحے میں آپ سخت اداس ہوتے ہیں، ذرا سی کوئی بات آپ کو یاد آتی ہے، آپ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں، تو آپ اپنے آپ پہ حیران ہوتے کہ یہ کیا ہوا، ابھی تو مجھے اتنا غصہ آ رہا تھا. تو اس لیے یہ جو دل کا خشک ہونا ہے، دل کی یبوست ہے، اس سے ڈرنے اور بچنے کی ضرورت ہے، اس سے محفوظ رہنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہمیں کانسٹنٹ پھر اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت رہتی ہے. کانٹوں سے دامن بچاتے ہوئے جاتا ہے متقی انسان جو ہوتا ہے. اب چند ایک کام ایسے میں ذکر کروں گی کہ جو دل کو بگاڑتے ہیں، تو ہم سب کو اگر یاد رہے تو انشاءاللہ کانشیس رہیں گے. ان میں سب سے پہلے گناہ کرنا. گناہ جو ہے وہ دلوں پہ غلبہ پانے والا ہے. بعض اوقات آپ کوئی ایک سائٹ کلک کر دیتے ہیں، یا آپ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، یا کچھ پاپ اپ ہوتا ہے اور غلطی سے آپ کا کرسر لگ جاتا ہے اس پہ، وہ کچھ اور ہی کھل جاتا ہے. اب وہ وقت ہوتا ہے کہ جو ہی آپ نے دیکھی کوئی خراب چیز تو آپ کہیں کہ نہیں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، پلٹ جائیں تو ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ نے اس کو کھول لیا اور آپ نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا اور آپ نے سوچا میں ذرا دیکھوں تو صحیح یہ لوگ کرتے ہیں کیا، صرف اسی تعویل کے ساتھ ہی آپ دیکھنا شروع کر دیں
تو ہو سکتا ہے کہ پھر آپ کا ہاتھ روزانہ ہی اس پہ جا پڑے. صرف ایک لمحے کی بات تھی کہ جس نے آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، اور پھر آپ اس طرح ان چیزوں کے عادی اور نشئی ہو جاتے ہیں کہ ان سے باہر نکلنا ایک عذاب بن جاتا ہے. علی بن ابی طالب سے مرفوعاً مروی ہے کہ چاند کے سامنے آ کر بادل کی طرح ہر دل پر بدلی چھاتی ہے. یعنی جیسے چاند کے آگے بادل آتا تو اندھیرا ہو جاتا ہے، ایسے ہی ہر دل پر بادل آتا ہے. چاند چمک رہا ہوتا ہے، اچانک اس کے سامنے بدلی آ جاتی ہے اور وہ تاریک ہو جاتا ہے. جب بدلی سامنے سے ہٹ جاتی ہے تو وہ روشن ہو جاتا ہے. یہی حال دلوں کا ہے. پھر مسلسل گناہ سے دل پہ زنگ لگ جاتا ہے. وہ آتا ہے نا حدیث میں، ایک دھبا لگتا ہے، پھر وہ اگر نہیں صاف کرے تو بڑھتا جاتا ہے تاکہ سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے. کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. اسی طرح کثرت سے ہنسنا، بہت زیادہ ہنسنا بھی دلوں کو مردہ کرتا ہے. تو ہنسی بھی اعتدال میں ہونی چاہیے. کثرت کلام اور کثرت طعام، بہت کھانا اور بہت باتیں کرنا، یہ جو بہت باتیں کرنا ہے نا، یہ بھی بڑا نقصان دہ ہے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ خاموش نہیں بیٹھ سکتے. اگر کوئی ان کے پاس نہیں ہے گھر پہ تو فوراً فون شروع کر دیں گے دوسروں کو، اس سے بات اس سے بات، گپ شپ، کبھی لکھ کے کبھی سن کے. یعنی ہر وقت ان کا دھیان اسی طرف ہوتا ہے، کیونکہ باتیں کرنے کی بھی ایک شہوت ہوتی ہے. اور یہ باتیں کر کے انسان جب اپنے دل کے حال دوسروں سے شیئر کرتا رہتا ہے تو وہ اصل میں اپنی فرسٹریشن بھی دور کر رہا ہوتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ موسم اچھا ہے، سوشلائزنگ، پکنکس، پارٹیز، شادی، کیا کچھ ہو رہا ہے. تو عموماً کیا ہوتا ہے، کسی بھی شادی حال میں ذرا جا کے تو دیکھیں، کسی پکنک میں، کسی کے گھر ہی ایون جا کے دیکھیں، باتیں 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 باتیں، کوئی بیچ میں استغفار نہیں، کوئی بیچ میں اللہ کا ذکر نہیں، کوئی بیچ میں خاموشی نہیں، کوئی بیچ میں عبرت نہیں. کیونکہ ہم نے اس کو خوش اخلاق ہونا سمجھ لیا، فضول گفتگو کو جس کا کوئی مقصد نہ ہو. اور پھر کبھی کسی پہ طنز، کسی پہ تانا، کسی کو کچھ کہنا، کسی کو کچھ، پھر جوابی کارروائیاں ہونا، اور کبھی جھوٹ بولنا بیچ میں سے، ہنسانے کے لیے دوسروں کو جھوٹ بولنا، کبھی اپنے جھوٹوں کا ذکر کرنا، کبھی اپنے گناہوں کا ذکر کر کے ہنسنا. اب ایسی مجلسوں میں جب آپ بیٹھتے ہیں تو پھر دل کی حالت کیا ہوتی؟ دل کی حالت وہ نہیں رہتی. سنجیدہ گفتگو تو ہم کرتے ہی نہیں ہیں، اور پھر زور زور سے کہہ کے لگانا. یہ سب کچھ کر کیوں رہے ہوتے ہیں؟ تاکہ اندر کی فرسٹریشن ایک دفعہ نکل جائے، خالی کر کے جائے اندر سے. پھر جا کے نماز میں کہاں سے دل لگے گا؟ وہ جو جگہ تھی جہاں یہ ساری صفائی ہونی تھی، اس سے پہلے آپ نے غلط طریقے سے اپنی گندے پانی سے نہا لیا، تو اب آپ کو وہ ایمان کی روشنی اور چمک اور حرارت کہاں سے ملے گی؟ تو اس لیے کسی بھی مجلس میں، چاہے بہن بھائیوں کی ہو، چاہے رشتہ داروں کی، خاندان کی، تو باتوں میں احتیاط بڑی ضروری ہے. آپ اچھی بات کریں دوسرے کے ساتھ، لیکن کوئی غلط بیانی نہیں، کوئی کسی پہ طنز نہیں، کوئی گلے شکوے نہیں. دیکھیے گلے شکوے محبتوں کو مار دیتے ہیں، دوسروں کے سینے چھلنی کر دیتے ہیں. کسی سے ہمیں کوئی شکایت ہے بھی تو اس کو کوئی تعویل کر لیں کہ کوئی بات نہیں، کوئی یہ وجہ ہوگی، وہ وجہ ہوگی. تو دوسروں کے بارے میں برائی کیوں سوچتے ہیں؟ حسن ظن جو ہے وہ عبادت ہے. حسن الظن من حسن العبادہ، عبادت کی خوبصورتی کا ایک حصہ ہے اللہ کے بارے میں اچھا گمان، بندوں کے بارے میں. لیکن جب ہمارا گمان برا ہوتا ہے نا تو پھر ہماری گفتگو بھی خراب ہونے لگتی ہے. تو کثرت کلام اور کثرت طعام، ضرورت سے زیادہ کھانا، پھر زیادہ سونا. ابن قیم کہتے ہیں، مدارج السالکین ان کی کتاب ہے، اس میں کہتے ہیں دل کو بگاڑنے والی 5 باتیں ہیں. لوگوں سے زیادہ گل مل کے رہنا، ہر وقت سوشلائزنگ. اب تو گھر بیٹھے ہی سوشلائز کرتے رہتے ہیں، کبھی فیس بک پہ سوشلائزنگ، کبھی واٹس ایپ پہ، کبھی کہیں کبھی کہیں. خواہش پرستی، خواہشات کے پیچھے چلنا. اللہ کے علاوہ کسی اور سے گہرا دلی تعلق رکھنا، یعنی والذین آمنوا اشد حبا للہ. زیادہ کھانا، زیادہ سونا، یہ 5 چیزیں دل کو خراب کرنے والی چیزوں میں سے سب سے بڑی ہیں. پھر اسی طرح
دنیا کی فکریں لگانے سے دلوں کا غافل ہونا، یعنی جو شخص ہر وقت دنیا کی فکر کرتا ہے اس کا دل بھی غافل ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ بعض لوگ دنیا کی فکر کر کر کے بیمار ہو جاتے ہیں. ہر وقت کوئی خاص مخصوص چیز ان کو غمگین رکھتی ہے، اور بعض اوقات وہ چھوٹی سی چیز ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات وہ چھوٹا سا کانٹا بھی چبھا ہونا چین نہیں آتا. یہی حال ہوتا ہے انسانوں کا کہ بعضوں کا شیطان ان کے لیے ایک چھوٹی سی بات کو اتنا بڑا بنا دیتا ہے کہ ان کو ساری خوشیاں بھول جاتی. وہ میں ایک قصہ سن رہی تھی ایک شخص کا جو کسی بادشاہ کے پاس گیا، تو بادشاہ نے اس کو ایک تھیلی میں 100 دینار لکھ کے ڈالے کہ یہ تمہارے لیے 100 دینار کا انعام ہے، اور ڈالے 99. تو وہ شخص جب گھر گیا اس نے کھولا تو اوپر لکھا ہوتا 100 دینار اور اندر سے نکلے 99. اب وہ اس ایک دینار پہ جو کم تھا اس کی جو چپن اور بڑھن اور جو اس کی بے چینی تھی، سارا وقت یہی سوچتا رہا کہ وہ ایک دینار کہاں گیا. 99 ملنے کی اس کو کوئی خوشی نہیں تھی، لیکن ایک جو مسنگ تھا اس کا غم کھا گیا اس کو. ہم لوگوں کا حال بھی یہی ہے. اللہ نے صحت دی ہے، چلتے ہیں پھرتے ہیں کھاتے ہیں پیتے، صرف اپنے بدن کے اندر کی جو نعمتیں ہیں نا، اگر ان کو ہی شمار کرنے لگے تو شمار نہیں کر سکتے. آس پاس اللہ نے ہمیں کیا کچھ دیا ہو، ہم ان کو دیکھتے ہی نہیں ہے. کوئی ایک چیز زندگی میں گڑبڑ ہے تو ساری انرجی اس پہ لگائی ہوئی ہے. یہ چیز بھی دل کو بگاڑ دیتی ہے. اس سے بھی انسان کے دل سے ایمان رخصت ہو جاتا ہے، کیونکہ شکر کے مقابلے میں کیا ہے؟ شکر کا اپوزٹ کیا ہے؟ کفر. جی لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر شکر کرو گے تو میں اور نعمتیں دوں گا، اور اگر کفر کیا، ناشکری کے معنی میں یا کفر، تو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے. ناشکری بذات خود ایک عذاب ہے. پھر آپ دیکھیے کہ انسان خواہشات کی پیروی جب کرتا ہے، یہاں پر جس پیراگراف میں ہے نا کہ خواہشات کی پیروی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. تم ایسے شخص کی بات نہ مانو جس کا دل ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا اور وہ اپنی خواہش پہ چلتا ہے اور اس کا معاملہ حد سے بڑھا ہوا ہے. یعنی ذکر چھوڑ کر صرف خواہشات کے پیچھے ہی سوچتا رہتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہارے متعلق ان گمراہ کن خواہشات میں سے سب سے زیادہ اندیشہ ان سے ہے جن کا تعلق پیٹ اور شرمگاہ سے ہوتا ہے، فوڈ اینڈ سیکس. اور اپنی مرضی پر چلنے کی گمراہی کا بھی اندیشہ ہے کہ اللہ کی مرضی پہ چلنے کی بجائے اپنی مرضی پہ چلنے لگیں گے. پھر اللہ کے ذکر سے روگردانی، یعنی اللہ کے ذکر کی طرف آنا ہی نہ. تو یہ ہیں وہ چند چیزیں جو دلوں کو بگاڑ دیتی ہیں، جس کی وجہ سے پھر انسان کا دل قحط کا شکار ہو جاتا ہے. بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی عادتوں کی وجہ سے ثم قصرت قلوبکم بالکل اللہ سے دوری کی وجہ سے دل سخت ہو جاتا ہے، پھر کچھ اثر نہیں کرتا، پھر نمازوں میں بھی مزہ نہیں آتا. بالکل. پھر اس پودے کی مثال ہے کہ بہت وقت لگتا ہے اپنے آپ کو دوبارہ در و تازہ کرنے پر. پھر رمضان آتا ہے، پھر الحمدللہ وہ سال کے بعد ذرا تر و تازگی آ جاتی ہے، اصلاح ہو جاتی ہے. لیکن پھر اگر سنبھلتے نہیں، آئندہ کے لیے پریکاشن نہیں لیتے کہ ہم نے گناہوں کو چھوڑنا، تقوی اختیار نہیں کرتے، تو نتیجہ کیا ہے؟ پھر سال کے اینڈ تک اسی سختی کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں، وہی ہمارے دل مرجھا چکے ہوتے ہیں. تو یہ مرجھائے ہوئے دل کا جب علاج کرانے جاتے ہیں تو کہتے ہیں تھراپی کراؤ، یہ دوائی لو، مگر پھر بھی جواب ندارت آتا ہے. لوگ کہتے ہیں نہ یہ مجھے دوائی سوٹ کر رہی ہے، نہ ہی تھراپی میں $180 پر آور لگائے میں نے، اور کتنے انشورنس میں ملیں گے، زیادہ سے زیادہ $500 یا $800، سب خرچ ہو گئے، کچھ بھی نہیں ملا. تو دل کو سکون کہاں سے ملے گا؟ اس کی تو یہ ایکچولی مین جگہ پہ تو وہ تھراپسٹ لے کے ہی نہیں جا رہا نا آپ کو. کنیکشن جو ابھی آپ نے بتایا کہ دل کی بیماریاں کیا ہیں یا دل کو خراب کرنے والے اعمال کون سے،
وہ جب تک نہیں چھوڑیں گے، وہ جب تک پرہیز جب تک نہیں کریں گے تو علاج فائدہ نہیں دے گا. بلکہ زیادہ ان تھراپسٹ کے پاس جا کے وہ ہمیں کہتے ہیں، اتنے لوگوں نے مجھے آ کے بتایا کہ انہیں کوئی فیملی پرابلم تھی، میرٹل پرابلم تھی، انہوں نے غلط چیزوں کی طرف ان کو بھیجا. انہوں نے کہا یہ والی ویڈیوز دیکھو، اس سے آپ کی میرٹل لائف اچھی ہو جائے گی، یہ چیزیں کرو اس سے اچھا ہو جائے گا. یعنی پورا دین سے تو کیا اخلاقیات سے بھی گرا دیا اس کو. اب یہ ہے کہ مین چیز پہ نہیں جا رہے کہ ایکچولی جس چیز کی طرف لوٹنا، اور دن میں 5 دفعہ لوٹنا. جی یعنی کون تھراپسٹ ہوگا جو دن میں 5 سیشن دے گا آپ کو؟ کوئی فزیو تھراپسٹ بھی 5 دفعہ ایکسرسائز نہیں کرے گا. صحیح. نارملی یہ ساری جب ہم چیزیں سن رہے ہوتے ہیں تو ہمیں دوسروں کا خیال آ رہا ہوتا ہے کہ ہاں وہ یہ بھی کرتا ہے، وہ یہ بھی کرتا ہے، وہ یہ بھی کرتا ہے، اپنی طرف سے غافل ہوتے ہیں. سب سے زیادہ اپنے اوپر توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اکثر ہم اپنی طرف سے بہت زیادہ اوور کانفیڈنٹ بھی ہو جاتے ہیں کہ اپنے لیے دعائیں کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ میں تو ٹھیک ہوں، اب میں اپنے بچوں کے لیے زیادہ کرتی ہوں کچھ، وہی پرابلم کریٹ ہوتا ہے. اور دوسری چیز یہ کہ پرانے جو گناہ ہیں وہ کسی وقت بھی پاپ اپ ہو جاتے ہیں دوبارہ. بالکل. ابھی کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، مجھے دور جاہلیت میں گانا بہت پسند تھا، تو وہ مجھے سنائی دیا. آپ بلیو کریں کہ 15-16 دن ہر وقت میرے منہ سے، مطلب میرے اندر وہی گانا جیسے چل رہا، مطلب کانشیسلی اپنے آپ کو وہاں سے ہٹانا پڑتا. صحیح. I just wanted to share one more example about the 99 coins that you had mentioned. So earlier this year in January, my whole department got a 6% raise. And by mistake, they gave me 7% raise. And so this wasn't my manager, this was the senior manager that gave all of us the raise. And my manager kept saying, oh, you got an extra percent, you got 1 extra percent, why? He tried to correct it, but the senior manager is like, it's okay, it's already been processed, that's fine. And it's what, 8 months now, he's still, you got an extra percent, you got an extra. And then alhamdulillah, to me it didn't matter. I'm like, you know what, Allah gives whatever he gives. And then alhamdulillah, maybe 2 months ago, out of nowhere, they recognized me again and they gave me 3 more percent. I ended up getting 4, so every time I talk to him, I'm like, oh, you got more money, you got more money. But that was 6% you didn't have before. Let's all be happy, right? Yes. It's Yes. about other people. Shukr. What are they getting? Yes. Alhamdulillah. الحمدللہ. سادہ یہ جو مثبت سوچ کی آپ نے بھی ذکر کیا اور ابھی یہ بہن بھی ذکر کریں گی، تو مجھے یہ ہو رہا تھا آپ نے سیرت میں الحمدللہ ہمیں یہ ڈرل کر دیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واز آل اباؤٹ پازیٹیو آؤٹ لک. یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہم پڑھتے ہیں لیکن somehow we just forget to realize کہ وہ کتنے مثبت سوچ کے حامل تھے. اینڈ دین تبھی پھر وہ اتنا مسکرا بھی تو سکتے تھے، ہر بات میں خوش تھے وہ. ان کی زندگی کے بارے میں یعنی یہی ہے نا کہ کسی کی زندگی میں تکلیف ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹ کر دیکھیں، ہر تکلیف سے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گزارا اور ہمارے لیے ایکچولی رول ماڈل بنایا. دس از لائک اے لائف اسکل دیٹ وی شوڈ لرن کہ جسٹ فرگیٹ اباؤٹ ایوری تھنگ، جسٹ جو ہے اس پہ فوکس کریں. بیکاز وہی ان مع العسر یسرا، لائک ہی کائنڈ آف نیلڈ اٹ، رائٹ، کہ جو ہے عسر کے ساتھ یسر، اس پہ انشاءاللہ ہم فوکس کریں. مطر القلب، دل کی بارش. پھر جب دل پر رحمت کی برسات ہوتی ہے تو اس کی شاخیں نرم تر اور مدی ہو جاتی ہیں. پھر جب تم ان کو اللہ کے حکم کی طرف لے جانا چاہو تو وہ تمہارے ساتھ فرما بردار ہو کر چل پڑتی ہے اور فوراً نرمی اور مصالحت کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے. پھر تم ان سے بندگی کے ان پھلوں کو چنتے ہو جن سے ان شاخوں میں سے ہر شاخ لدی ہوتی ہے، جس کا مادہ دل کی نمی اور سیرابی ہے. تو یہ مادہ دل اور اعضاء میں اپنا اثر ظاہر کرتا ہے، اور جب دل خشک ہو جاتا ہے تو یہ شاخیں نیک اعمال کرنے میں رکاوٹ بن جاتی ہے، کیونکہ دل کا مادہ اور زندگی اس سے منقطع ہو جاتی ہے، پھر اعضاء میں نہیں پھیلتی، پھر ہر عضو بندگی میں سے اپنا پھل لاتا ہے. مطر القلب، دل کی بارش. فَإِذَا كَانَ الْقَلْبُ مَمْطُورًا بِمَطَرِ الرَّحْمَةِ، پھر جب دل بارش زدہ ہوتا ہے، ممطور یعنی بارش برستی ہے دل پر، بِمَطَرِ الرَّحْمَةِ رحمت کی بارش، كَانَتِ الْأَغْصَانُ لِينَةً رَطْبَةً، تو ٹہنیاں نرم اور تر و تازہ ہو جاتی ہیں.
منقادتن مطیع ہو جاتی ہیں. فَإِذَا مَدَدْتَهَا پھر جب تم ان کو کھینچ لے جاؤ اِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ اللہ کے حکم کی طرف, انقادت معک تو وہ تمہارے ساتھ چل پڑتی ہیں. وَأَقْبَلَتْ سَرِيعَةً اور آگے بڑھتی ہیں تیزی سے, لَيِّنَةً نرم ہو کر, وَادِعَةً سپرد کرتے ہوئے اپنے آپ کو. فَجَنَيْتَ مِنْهَا مِنْ ثِمَارِ الْعُبُودِيَّةِ پھر تم چنتے ہو ان سے عبودیت کے پھل, ما يحملہ جو وہ اٹھائے ہوئے ہوتی ہے, کل غصن ہر شاخ, یعنی ہر شاخ پر جو پھل ہوتے ہیں وہ تم چن لیتے ہو. من تلک الاغصان ان پھلوں میں سے, یعنی ہر اس کوئی نہ کوئی اچھا کام کر رہا ہوتا ہے, پروڈکٹیو ہوتا ہے. ومادتها من رطوبۃ القلب وریہ اور اس کا مادہ جو ہے وہ دل کی نمی, رطوبت اور اس کی سیرابی ہوتا ہے, یعنی دل پہ بارش ہوتی ہے, اس وجہ سے باقی اعضاء جو ہیں وہ بہتر کام کر رہے ہوتے ہیں. فالمادۃ تعمل عملها فی القلب والجوارح تو وہ مادہ جو ہے وہ عمل کر رہا ہوتا ہے اپنا دل اور جوارح میں, یعنی وہ نرمی دل اور جوارح تک چلی جاتی ہے. وَإِذَا يَبِسَ الْقَلْبُ اور جب دل خشک ہو جاتا ہے, تعطلت الاغصان تو ٹہنیاں معطل ہو جاتی ہیں, بیکار ہو جاتی ہیں. من اعمال البر نیک کاموں سے, یعنی اعضاء جو ہیں وہ پھر نیک کام نہیں کرتے. لأن مادۃ القلب وحیاتہ کیونکہ دل کا مادہ اور اس کی زندگی قد انقطعت منہ اس سے منقطع ہو چکی ہے. فلم تنتشر فی الجوارح تو وہ جوارح تک نہیں منتشر ہوئی, یعنی جوارح تک نہیں پھیلی. فتحمل کل جارحۃ ثمرها من العبودیۃ پھر ہر اس بندگی میں سے اپنا پھل لاتا ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب دل سیراب ہوتا ہے, دل مطمئن ہوتا ہے, تو وہ اطمینان قلب صرف دل تک نہیں رہتا, وہ سارے اعضاء تک منتقل ہوتا ہے. اور جب ہم کام ڈاؤن ہوتے ہیں, سکون میں ہوتے ہیں, تو ہمارے ہاتھ, کان, آنکھیں, زبان, قدم سارے خیر کے کاموں کی طرف چل پڑتے ہیں. اور اگر ہمارے اندر فرسٹریشن ہوتی ہے, غصہ ہوتا ہے, بددلی ہوتی ہے, کوئی بھی نیگیٹو تھنکنگ ہوتی ہے, تو اس کا نتیجہ یا نقصان کیا ہوتا ہے کہ ہماری زبان بھی پھر ویسی باتیں بولتی ہے اور ہماری نگاہ بھی اسی طرح ہر منفی چیز دیکھ رہی ہوتی ہے, ہر چیز کا ڈارک پہلو دیکھتی ہے. اس نے یہ کیوں کیا, اس نے یہ کیوں کہا, یہ ایسا کیوں ہے, یہ ویسا کیوں ہے, یعنی ہر چیز کے اندر ایک منفی رخ. اور پھر انسان جب کچھ کرتا بھی ہے تو وہ خوش دلی اور نیک نیتی سے نہیں کرتا, اور اس طرح انسان کی ساری زندگی ایک غلط رخ پہ چل پڑتی ہے. تو یہ ایک حقیقت ہے کہ دل درست ہو تو تمام اعضاء درست ہوتے ہیں. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے, نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے, جب اس کی اصلاح ہو جاتی ہے تو تمام جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے, اور جب وہ خراب ہوتا ہے تو تمام جسم خراب ہو جاتا ہے. سنو وہ ٹکڑا دل ہے. حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سب سے افضل انسان وہ ہے جس کا دل اچھا ہو, یعنی لوگوں میں سب سے افضل وہ ہے جس کا دل اچھا ہوتا ہے. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا, اے اللہ کے رسول, لوگوں میں کون سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا, لوگوں میں سب سے افضل صاف دل والا, سچی زبان والا. لوگوں نے کہا کہ زبان کے سچے کو تو ہم جانتے ہیں, لیکن صاف دل والا کون ہے؟ آپ نے فرمایا, ڈرنے والا, یعنی اللہ سے جو ڈرتا ہے, پاک صاف, جس کے دل میں گناہ نہ ہو, نہ بغاوت ہو, نہ خیانت ہو, نہ حسد ہو, یعنی کسی سے جیلس نہ ہو, کوئی خیانت نہ کرے, کسی کے خلاف غلط باتیں نہ سوچے. اور یہ وہی کر سکتا ہے جو ہر ایک کو معاف کر سکتا ہو, اور اپنے دل میں
منفی خیالات کو ٹکنے نہ دے، بس صاف کر دے، بلا دے. رات کو سوتے ہوئے کہ اللہ میں نے سب کو معاف کر دیا، تو مجھے معاف کر دے. اور اس طرح انسان ایک اطمینان کی زندگی بسر کرتا ہے. پھر دلوں کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کا ذکر کیا جائے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. بعض علماء کہتے ہیں کہ دل کی اصلاح 5 چیزوں سے ہوتی. جیسے دل کی خرابی کی 5 چیزیں پڑھی تھی نا ہم نے، تو ایسے ہی دل کی اصلاح بھی 5 چیزوں سے ہوتی ہے. غور و فکر کے ساتھ. جو شخص غور و فکر کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کر کے، پیٹ خالی رکھ کے، جیسے روزہ رکھنا، رات کا قیام کرنا، اور سحری کے وقت اللہ کے آگے گڑ گڑانا، نیک لوگوں کی مجلس کو اختیار کرنا، حلال کھانا، یہ تمام چیزیں انسان کے دل کی اصلاح کرتی ہیں. سادہ چونکہ آج دلوں کے بارے میں بہت بات ہوئی، تو میں سوچ رہی تھی کہ اپنی ساری بہنوں کو انوائٹ کروں کہ ہم جمعرات کے دن ایک بہت اچھی کتاب پڑھتے ہیں فقہ القلوب، اس کلاس میں بھی ضرور آئے اور اس سے بھی لطف اٹھائیں. وہ ہے ہی دلوں کو سمجھنے والی کتاب، دل کی کیفیات اور دلوں کی اصلاح کی، کہ کیا کیا چیزیں انسان کے دل کی اصلاح کرتی. اور آپ دیکھیے کہ اگر ہم تھوڑی سی بھی ایفرٹ کر لیں گے نا، تو اس سے کیا ہوگا، باقی زندگی بھی سنور جائے گی. یعنی اگر ہمارے کانسیپٹ صحیح ہو گئے، ہمارا اللہ کے بارے میں گمان صحیح ہو گیا، ہمارا ایمان درست ہو گیا، تو نتیجہ کیا ہوگا، اعضاء جو ہے وہ نیکی کے کاموں کی طرف دوڑنے لگ جائیں گی. اور ان میں سب سے پہلا نیکی کا کام نماز ہوگا، کہ جس کو شوق سے پڑھیں گی. یہ جو ہماری نماز میں بددلی ہے نا، اس کی اصل وجہ یہ ہمارے بےچارے ہاتھ پاؤں کی کمزوری نہیں ہے، اس کی وجہ ہمارے دل کا بگاڑ ہے، ہمارے ایمان کی کمزوری ہے. جتنا جتنا ایمان اچھا ہوتا ہے، اللہ کی محبت زیادہ ہوتی ہے، اتنا ہی زیادہ انسان اللہ کی طرف دوڑتا ہے. ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف. تو وہ دوڑ کب لگتی ہے، کون بھاگتا ہے، کون جلدی کرتا ہے، جس کے دل کے اندر وہ شوق ہوتا ہے، وہ شوق بھگاتا ہے. السلام علیکم. سوسا کہ جیسے آپ نے فرمایا نا کہ دلوں کی صفائی کی 5 جو آپ نے اصول بتائے، تو اس میں سے 4 تو اپنی ذات پہ کرنے کے کام ہے. آپ نے روزہ بھی رکھا، آپ نے سب کچھ کیا، لیکن 5واں میں سمجھتی ہوں وہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ سارے لوگوں کی کرنی. کہ آپ پورا ہفتہ منڈے ٹو فرائیڈے آپ نے اپنے تو 4 کام کر لیے، اور پھر جیسے ابھی وہ صاحبہ فرما رہی تھی کہ 3 دن پھر آپ چلے گئے ایسی کمپنی میں جہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا، تو وہ آپ کا سارا جو محنت تھی وہ آپ کی کائنڈ آف اسی میں چلی جاتی ہے. کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت اثر جب آپ واپس آئیں گے تو اس کمپنی کا ضرور رہے گا. تو یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اور اس کے لیے مجھے لگتا ہے بیسٹ یہ ہے کہ ہم اس قسم کی محفلوں میں زیادہ جائیں تاکہ ہم اپنے اس کے ایمان کے لیول کو اسی لیول پہ رکھیں. Sometimes we hold grudges against people, that also messes up our hearts. And Sister Mariam, my tafsir teacher, she said, why would you put someone in your heart that you hate? Would you allow someone to come and stay inside your room if you hate that person? Why would you hold grudges against someone that has no means of importance to you? You spend so much of your time thinking of that person and not thinking of Allah. You're wasting your time. That person doesn't even probably know that you hate that person. So you should forgive that person, like Ustazah said, before you go to sleep. Forgive that person before you go to sleep. And not hold grudges against them. ابھی جو دلوں کی حالت کا میں نے کچھ عرصے پہلے ایک ویڈیو دیکھی تھی، تو اس میں وہ اورنج کو ایسے اسکویز کرتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جب آپ اورنج اسکویز کرو گے تو اس کے اندر سے اورنج ہی کا جوس نکلے گا. تو جو کچھ آپ کی پرسنالٹی ہوتی ہے، اگر آپ پریٹینڈ بھی کر لو تھوڑی دیر کے لیے، تو جو ہی حالات چینج ہوں گے تو جو کو اسکویز ملے گا تو اندر سے وہی نکلے گا جو اندر ہے. تو اندر کی پہلے صفائی بہت ضروری ہے اگر آپ اپنی پرسنالٹی کو، اگر اعمال کو درست کرنا چاہتے ہیں، اپنے ظاہر کو درست کرنا چاہتے ہیں. لیکن 12-13 سال سے قرآن سے کنیکٹ ہونے کے بعد آج مجھے پہلی دفعہ سمجھ آئی ہے کہ دل کا اتنا زیادہ ذکر قرآن میں کیوں ہے. اور ایکچولی جو ہم ہر وقت اپنا احتساب کرنے میں لگے رہتے ہیں، تو دل ہی وہ مین چیز ہے کہ جس کو آپ کو درست کرنا ہے ہر لحاظ سے. اگر اس کی درستگی ہوگی تو حقوق العباد دونوں ہی ٹھیک ہو جائیں گے. کبھی ایسے ہوتا ہے کہ جیسے بچے
وہ غلطی کرتے ہیں اور ہمیں بھی غصہ آ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں تمہارا دماغ خراب ہے یا اس طرح. تو یہ بیسیکلی میرے خیال میں ابھی جو میں اپنے لیے بھی سوچ رہی ہوں چیز کہ رادر دین اپنے آپ کو بھی یہ سوچنا یا بچوں کو کہنا, اس وقت بچوں کو بھی ہم یہ کہیں گے بیٹے آپ اپنا رائٹ ڈاؤن کرو کہ آپ کے دل میں ہے کیا اس پرسن کے لیے, اور پھر بیٹھ کے سولوشن نکالیں. ایون ہم ایڈلٹس بھی یہ چیز اپنے لیے کر سکتے ہیں کہ لکھیں اور پھر سولوشن نکالیں, رادر دین کہ ہم سوچ کے ہم ایک چیز کر دیں. یعنی کہ دل ہی میں وہ فیکٹر ہے کہ جہاں پر آپ کو اصلاح کرنی ہے دل کی, کیونکہ دماغ بھی دل کے ہی تابع ہے. جیسے انجن ہوتا ہے نا, تو اگر انجن پراپرلی فنکشن کر رہا ہے تو ریل چلے گی. ریل گاڑی کے ڈبے جتنے مرضی آپ لمبی قطار بنا لیں وہ نہیں چلیں گے جب تک انجن نہیں چلے گا. تو اسی طرح جب تک دل جو ہے وہ پراپرلی فنکشن نہیں کر رہا تو باقی جسم ساتھ نہیں دے گا. دل کو معاملہ جب خراب ہو رہا ہوتا ہے تو وہ کارڈیولوجسٹ جو ہے آپ کو ہالٹر مانیٹر لگا دیتے ہیں دل پہ, اور سارا دن لے لے کے وہ پھرتے رہتے ہیں, اپنے جسم پہ لگا ہوا ہوتا ہے. اور ابھی کل ہی ایک خاتون ملی تھی, انہوں نے کہا 10 دن سے میرے ساتھ ساتھ پھر رہا ہے یہ, تو کیونکہ وہ اوپر نیچے میری کنڈیشن ہو رہی ہے. تو میں سوچ رہی تھی کہ ایسا کوئی چیز, ہم جیسے فون تو ہمارے ساتھ ساتھ ہی لگا ہوا ہوتا ہے, تو ہم ایسا ریمائنڈر ہر وقت اپنے لیے رکھ دیں, جیسے کہ 5 وقت اذان بجتی ہے ہمیں ریمائنڈ کراتی ہے ایسے کہ دل کو چیک کرو, دل کو چیک کرو. ایٹ لیسٹ دیر مسٹ بی سم ریمائنڈر ابھی فی الحال پریکٹس کرنے کے لیے سولوشن بیسڈ, کہ یاد ہی تو آئے نا ہم کو کہ ہمارا دل خراب ہو رہا ہے یا ہمارے دل میں کوئی گڑبڑ آ رہی ہے. جب تک ایک کارڈیولوجسٹ تک پہنچیں گے اور واقعی جب دل پورا کا پورا خراب ہو گیا ہوگا, تو آئی تھنک وی نیڈ ریمائنڈر. اصل میں نماز بہت بڑی ریمائنڈر ہے, اذان جو ہے نا وہ خود ایک ریمائنڈر ہے. ہم یہی بات کر رہے تھے, نہیں وہ شیطان پھر آ جاتا ہے نا, شیطان آ جاتا ہے نا دوبارہ. تو اب خود احتسابی بڑی ضروری ہے, سیلف ٹاک, جس میں انسان اگر نماز ٹھیک نہیں پڑھ رہا تو پھر پوچھے کہ کیوں نہیں ٹھیک پڑھ رہا, کیا ہوا. جی استاذہ جی, یہ ٹیکسٹ میں مسئلہ سے میں اپنی سمجھنے کے لیے ٹرائی کری کہ مطلب قلب جہاں سے شروع ہو رہا ہے یہاں پہ قلب ممدور کی بات ہو رہی ہے کہ جس پہ مطلب رحمہ آئی. تو یہ قلب ممدور وہ ہے جس نے اپنے آپ کو نماز کا پابند کر لیا 5 وقت روحانی طور پہ جا کے وہ رحمت لینا. جی ہاں,